اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان بےحد کرم کرنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان علی شان کہ جس نے جھکنا سیکھ لیا وہ علم والا ہے۔ علم والے کی پہچان عاجزی اور انکساری ہے، جبکہ جاہل کی پہچان غرور اور تکبر ہے۔ رموز اوقاف حصہ دوم۔ تو پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے حصہ اول پہ بات کی تھی، جس میں پہلی 5 علامتیں جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلی 5 علامتوں میں سکتہ، ختمہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ کی علامت شامل تھی۔ تو آج ہم جو بقیہ 5 علامتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی علامت ہے بیٹا سوالیہ، جس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو کویسچن مارک کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ سوالیہ کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے۔ اردو میں سوالیہ کی علامت یوں ہے۔ تو انگریزی میں اگر آپ علامت دیکھیں گے تو اس کا جو کویسچن مارک ہوگا وہ اس کا منہ بائیں طرف ہوگا۔ تو آسان سا ہے، اس میں کوئی کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کوئی بھی سوالیہ جملہ ہو، کوئی استفہام کیا جا رہا ہو، سوال پوچھا جا رہا ہو، تو اس کے اختتام پر سوالیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو نیچے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی مثال، آپ کھانا کھا چکے ہیں، دیکھیں کہ اینڈ پر سوالیہ کی علامت موجود ہے۔ دوسری مثال، آپ کہاں جا رہے ہیں، اس کے آخر پر بھی سوالیہ کی علامت۔ اور تیسری مثال، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اس کے بھی اینڈ پر سوالیہ کی علامت موجود ہے۔ اب دیکھیں بچوں، سوالیہ کی جو یہ علامت ہے، اس کے جو اہم ترین MCQs ہیں اور بورڈ میں یہ کس پیٹرن پر، یہ کس طرز پر آتا ہے، تو مختلف بورڈز کے اندر سوالیہ کے حوالے سے جو سوالات، کثیر الانتخابی سوالات MCQs کی طرز پر پوچھے جا چکے ہیں، اس کا میں نے ایک پرچہ جو ہے یہاں پر پیسٹ کیا ہے۔ اس کو بھی آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے بیٹا ندائیہ یا فجائیہ۔ تو اس کو انگریزی میں ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ یہ علامت کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہو تو ندائیہ، جبکہ کسی شدید جذبے، غم، خوشی، افسوس، خوف یا نفرت کے اظہار کے لیے استعمال ہو تو فجائیہ کہلاتی ہے۔ اردو میں یہ علامت کچھ یوں استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح ایکسکلیمیشن مارک لگایا جاتا ہے تو وہ علامت آپ کے سامنے ہے۔ انگریزی اور اردو کی علامت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اردو کی علامت ہے اس میں جو اوپر والا اس کا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، ندا جو ہے وہ آواز سے ہے، کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا، اور جو فجائیہ ہے وہ غم، خوشی، افسوس یا کسی بھی جذبے کے اظہار کے لیے۔ سب سے پہلی مثال توبہ، اس کے بعد ندائیہ کی علامت کس قدر گرمی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، شاہد میری بات سنو۔ تو یہ ندائیہ کی مثال ہے اور اوپر والی فجائیہ کی مثال تھی۔ شاہد کے فوری بعد جو ہے وہ ندائیہ لگایا گیا ہے، کیونکہ اس میں کسی کو پکارا جا رہا۔ تیسری مثال دیکھیے، واہ کیا شعر ہے۔ تو واہ کے بعد بھی ندائیہ کی علامت موجود ہے، اور اس میں بھی تعریف جو ہے اس میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا، تو یہاں پر بھی علامت استعمال کی گئی۔ اب اس کا بھی پرچہ یہاں پر پیسٹ ہوا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا کہ ندائیہ کی علامت آپ کے جو اردو کے پیپر میں کس طرح استعمال ہوتی ہے اور اس کے ممکنہ MCQs کس طرح بن سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نظر لگا کے دیکھ لیجئے گا۔ ہماری اگلی علامت ہے بیٹا واوین، جس کو انگریزی کے اندر انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ یہ علامت کسی قول، اقتباس یا فرمان کو ہو بہو
نقل کرنے کے لیے اس کے شروع اور آخر میں استعمال کی جاتی ہے۔ اردو میں یہ علامت کچھ یوں استعمال ہوتی ہے۔ تو جو میرے پاس WP آفس کا سافٹ ویئر تھا اس کے اندر جو ہے یہ انگریزی طرز کی ہی علامت جو ہے وہ مجھے ملی، جو کہ مجھے لکھنا پڑی۔ تو اردو میں جو آپ کی پیش ہوتی ہے، دو پیش جو ہے وہ دائیں طرف اور دو جو پیش ہے وہ بائیں طرف لکھی جاتی ہیں۔ اسی سے یہ واوین کی علامت جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف۔ والد محترم اکثر کہتے تھے محنت کرنے والا بھوکا نہیں مرتا۔ جو تمہیدی جملہ ہے اس کے بعد رابطے کی علامت ہے، اور آگے جو کوٹیشن ہے وہ ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھی ہے۔ اگلی مثال ہے جی، قائد اعظم نے فرمایا، رابطے کی علامت اور اس کے بعد کام کام اور صرف کام۔ یہ کام اور صرف کام جو یہ ہم نے انورٹڈ کاماز یا واوین میں لکھا ہے۔ اس کے بعد اس پرچے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واوین کی جو یہ علامت ہے وہ آپ کے اردو کے پیپر کے اندر کس طرز میں استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کے ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات کتنے بن سکتے ہیں، یہ نمونے کے طور پہ پرچہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا کوسین، جس کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بریکٹس کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ کوسین کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت تحریر میں جملہ معترضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جو جملہ معترضہ ہے اس کو اصل تحریر سے الگ کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ معترضہ سے مراد ایسا جملہ ہے جس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ کسی لفظ یا جملے کی وضاحت یا تفصیل بیان کرنے یا بطور طنز کے استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ جو جملہ متعارضہ ہے یہ اصل جملے کا حصہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو اصل جملے میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک وضاحتی جو ہے جملہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہی جملہ متعارضہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، قائد اعظم خدا ان پر اپنا فضل رکھے۔ یہ دیکھیں جی، بریکٹ شروع اور بریکٹ بند، بریکٹس کے اندر جو ہم نے اضافی جملہ لکھا، خدا ان پر اپنا فضل رکھے، یہ جملہ متعارضہ ہے اور اسی کو ہم نے بریکٹ کے اندر بیان کیا۔ دوسری مثال دیکھیں، ڈاکٹر اجمل، بریکٹ شروع اور بریکٹ بند، اس کے اندر جو جملہ لکھا گیا جو ہمارے ہمسائے تھے، یہ ہم نے اضافی اطلاع دی ہے، یہ انفارمیشن دی ہے، یہ جملہ متعارضہ ہے اور یہ اصل عبارت کا حصہ نہیں ہے، یہ مصنف نے وضاحت کے طور پہ استعمال کیا ہے، تو یہی جو ہے وہ قوسین کے اندر لکھا جائے گا۔ جی پھر بچے یہ دیکھیں کہ آپ کے جو معروضی کا پرچہ ہے اس میں ممکنہ MCQs کتنے بن سکتے ہیں اس قوسین کے اندر سے، اور مختلف بورڈز کے اندر مختلف اوقات میں جو جو سوالات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ آج کے ہمارے لیکچر کی آخری علامت ہے خط یا لکیر، جس کو انگریزی کے اندر ڈیش کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ بعض اوقات جملہ معترضہ کی دونوں جانب قوسین کی بجائے خط کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت تحریر میں جملہ معترضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں یہ علامت کچھ یوں ہے، تو جیسے ڈیش، یہ تو چھوٹی ڈیش ہے، تھوڑی سی اس سے بڑی جو ڈیش ہوتی ہے اسی کو خط یا لکیر کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جملہ متعارضہ لکھتے وقت قوسین کی علامتیں استعمال کرنے کے بجائے ڈیش استعمال کر دیتے ہیں۔ جو ہماری سابقہ مثالیں تھیں اس کے اندر ہم نے جملہ متعارضہ کو ڈیش کے اندر لکھا، قوسین کے اندر لکھا، تو ان مثالوں کے اندر ہم نے ڈیش کے ساتھ یہ جو ہے مثالیں لکھی ہیں۔ قائد اعظم خدا ان پر رحمت کا سایہ رکھے، تو یہ جو اضافی بات ہے خدا ان پر رحمت کا سایہ رکھے، یہ ہم نے ڈیش کے طور پر لکھی ہیں۔ تو یہ جملہ متعارضہ تھا، تو اس کی دونوں جانب ڈیش کی علامت موجود ہے۔
ڈاکٹر اجمل، اس کے بعد ڈیش جو ہمارے ہمسائے تھے، پھر ڈیش کل وفات پا گئے۔ تو یہ جو جملہ متعارضہ ہے اس کو ہم نے ڈیش کے اندر لکھا۔ خط یا لکیر کی علامت جو ہے وہ ان جگہوں پر استعمال ہوتی ہے۔ تو خط یا لکیر کے جو ممکنہ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جو مختلف پرچوں میں آ چکے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں کس کس موقع پر خط کے اندر سے ایم سی کیوز لیے گئے ہیں۔ اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ رموز اوقاف کی علامتیں جو ہیں اور ان کے اردو کے نام، انگریزی کے نام، علامتیں، انگریزی کی علامتیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اپنا خاص کرم رکھے اور آپ کو ہر قسم کی دکھ، تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔